فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اسلام کا اقتصادی نظام موضوع ہے اور یہ بلند کنفیشن ہے، یہاں پر میں بالکل کھری کھری سنانے کا عادی ہوں، میں اپنے آپ کے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ میں کوئی اکنومسٹ نہیں ہوں، نہ ہی یہ میری فیلڈ ہے، میری اس لائن میں کوئی معلومات نہیں۔ پھر سوال ہے تو پھر آپ نے یہ چھیڑا کیوں؟ جب آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، اس سے ربطی نہیں ہے، تو آپ نے اس موضوع کو چھیڑا کیوں؟ میں نے جب ہوش کو سنبھالا ہے، دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور کوشش کر رہا ہوں، اور آپ بھی ساتھ ساتھ چلیں، اور دین اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ اور اس دین کا ایک ہی رخ ہے، 100 رخ نہیں ہے۔ یہ مظاہر الگ الگ نظر آتے ہیں لیکن سب کا رخ ایک ہی ہے۔
اگر اس دین کو سمجھنا ہے تو اپنے محدود دائرے میں نہ سمجھیں، پہلے معیارات کو سمجھیں، پھر تطبیق معیار کریں۔ کیا مانے بھائی؟ نوجوانوں کو سمجھا دوں ایسے ایسے الفاظ نہ استعمال کرو، میری عادت بھی نہیں ہے۔ کرائٹیریا پہلے مقرر کریں، میزان مقرر کریں پہلے، اور اس کے بعد تطبیق کریں اس میزان میں اترتا کون ہے۔ دین نے ہمیں تربیت دی ہے کہ اشخاص سے محبت مت کرو، بلکہ معیار سے محبت کرو۔ اگر وہ معیار میں اشخاص اتر جائیں تو پھر ان اشخاص سے محبت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے اشخاص سے محبت کی پھر معیار کو ان پر اتارنا چاہا۔ قرآن معیارات کو مقرر کرتا ہے اور قرآن خطوط معیار کو پیش کرتا ہے، یعنی گائیڈ لائنز، کرائٹیرین سے متعلق۔ اور میرا کام بھی ہے گائیڈ لائن آپ کو دینا۔ یہاں پر سی اے پڑھنے والے نوجوان ہیں، بینکرز ہیں، یہاں پر وہ لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں، اقتصاد کا بڑا پہلو ان کے ہاتھ میں ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ ان معیارات دین کو سمجھیں۔ اب میرا فریضہ بحیثیت ممبر پہ جانے والے کے یہ ہے کہ یہ جو بھول گئے ہیں اپنے ہوم ورک کو، اپنی ذمہ داری کو جو بھول گئے ہیں اس کو یاد دلاؤ۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، یاد دلانا ایک دن تمہیں فائدہ دے گا۔ یاد دلانا میرا کام ہے۔ دین اسلام ایک مکمل نظام ہے، ابسٹریکٹ نہیں ہے، مجرد نہیں ہے۔ ہم نے دین کو ابسٹریکٹ بنایا ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ محرم آ گیا تو رمضان آ گیا تو جمعے کے دن کچھ ہو گیا تو دین یہ نہیں ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل حیات ہے، گھر میں ہو تو مسلمان رہو، باہر جاؤ تو مسلمان رہو، مازار میں رہو تو مسلمان رہو، میدان جنگ میں بھی مسلمان رہو۔ اس لیے کہ جنگ کا میدان اپنے جذبات کا میدان نہیں ہے، حکم خدا کا میدان ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات پڑھیں مولانا، ادھر تشریح مولانا، ادھر اللہ، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والا۔ دیکھیے مولا کائنات کی نگاہ میں اسلام کا معیار، اور قرآن کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اور مسلسل شرف حاصل کر رہا ہوں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بھی، اوصیکم و نفسی، قرآن دستور حیات ہے۔ میرے نوجوان بچے سافٹ ویئر جب لاتے ہیں تو سافٹ ویئر کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی ہوتی ہے۔ آج کل تو ہر 2-3 مہینے میں موبائل بدل رہا ہے، ہر موبائل کے ساتھ ایک بکلیٹ ہے۔
کیسے آپریٹ کرو، کیسے آپریٹ کرو. وہ بکلیٹ بھی کہاں سے آئی ہے؟ جہاں سے کمپنی نے بنایا وہیں سے آیا. یہ نہیں کہ کہیں کمپنی نے کہیں کچھ بنایا، کسی اور نے بکلیٹ بنا دیا. اس سے واقف ہی نہیں ہے تو بنائے گا کیا؟ سب سے پیچیدہ مخلوق ہے انسان، اس کے آپریٹنگ مینیول کا نام ہے قرآن. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جہاں پیچیدگیاں آئیں تو کہاں جائیں؟ مینیول بک کو جائیں، فوراً دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. اس لیے کہ اب یہاں رک گیا ہوں. ابھی حال ہی میں نے ایک حدیث دیکھی، عجیب و غریب حدیث ہے. مولانا تشریف پر علماء کرام بھی یہاں بہت سے رہتے ہیں جو لباس میں بھی نہیں ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں جاسوس ہیں امام زمانہ کے. ہونا بھی چاہیے. ہم جیسے ٹھیک کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ کہاں سے کیا، یہ کہاں سے کہہ دیا. ہونا بھی چاہیے. ہمارا مجمع مردہ نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. دیکھیے غور کیجیے اچھی طرح سے. معیارات کی تشخیص قرآن مینیول بک ہیں آپریٹ کرنے کے لیے انسان کو. اور اس میں قرآن نے صاف کہہ دیا لا تلبس الحق بالباطل. حق کو باطل سے ملانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ ملتے ہی نہیں ہے. روشنی روشنی ہے، اندھیرے اندھیرے ہیں. یہ دو ملنے والے نہیں ہیں تو ملاتے کیوں ہو؟ یا مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی کبھی کا مسلمان. 8 کی کھاٹ کی 360 کی. جی میں نماز پڑھتا ہوں 8 کی کھاٹ کی 360 کی. نمازی ہوں، عید کے دن پہلی صفوں میں آ گئے. کہ مولانا عید کو بھی نہ پڑھیں تو پھر کب پڑھیں؟ دین یہ نہیں ہے. ہم لوگوں کو ہوم ورک کرنا. دیکھیے میں ذرا سا ساتھ آپ کے اذہان کو لے کر چلوں. لَأَنْسَبَنَّ نِسْبَةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَنْسُبْهَا أَحَدًا. مولا کائنات میں اسلام کی ایسی تعریف کروں گا مجھ سے پہلے کسی نے تعریف نہیں کی. الاسلام هو التسلیم. اسلام ٹوٹل سرنڈر ہو جانے کا نام ہے. الاسلام هو التسلیم. التسلیم هو الیقین. اگر اسلام ہے تو تسلیم، تسلیم ہے تو یقین کے ساتھ. الیقین هو التصدیق. اب اس ایک ایک جملے کے ایک لفظ کے لیے پھر ایک مجلس چاہیے، مگر میں رکنا نہیں چاہتا. اس لیے کہ یقین کے منازل الگ ہیں، تصدیق کے منازل الگ ہیں، تسلیم کے یہ منازل الگ الگ ہیں. مجھے صرف ترجمہ کر رہا ہوں. الاسلام هو التسلیم. اسلام سرنڈر ہو جانا. مولا کائنات سب چاہنے والے علی کے. میری اپنی طبیعت میں اسلام کو ڈھالنے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام کی طبیعت میں میں اپنے آپ کو ڈھال دوں تو اسلام ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.
التسلیم هو الیقین، یقین کے ساتھ سر جھکائیں تو یقین کے ساتھ، تسلیم ہو سرنڈر ہو تو یقین کے ساتھ. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کمپلژن نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، دین میں تبیان ہے. تبیان مینیفیسٹیشن، کلیئر میسیج کا نام ہے دین. اس میں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے. اگر نہیں معلوم ہے تو تمہیں معلوم نہیں ہے، ہم نے سب کچھ کہہ دیا ہے. ما فرط، ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، ہر چیز. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس میں موجود ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو مسلم کے خر دماغی کی کمی ہے. وہ مسلمان ہے، بایولوجیکل مسلمان ہے، والد مسلمان تھے تو بیٹا مسلمان ہے. اسلام کہتے ہیں نا، اسلام بیدار ہو جاؤ، ایسے مسلم بنو جب تسلیم کی صورت آ جائے. سجدہ جب کرو تو یقین کے ساتھ کرو، جب یقین کے ساتھ کرو تو وہ بلند کر دیتا ہے. جب بلند کرتا ہے تو کوئی جھکا نہیں سکتا. اس کے سامنے جھکو تو پھر تمہیں امریکہ کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے بھائی مثال بھی تو چاہیے. ہے توجہ کا طالب ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھو حیات نبی کو دیکھو، اسوہ حسنہ ہے. قرآن جو کہہ رہا ہے یہ نمونہ ہے، یہ چلتا پھرتا قرآن ہے. تو جب یہ نمونہ ہے تو ان کے جانے کے بعد بھی نمونہ چاہیے. توجہ کا طالب، مکمل نمونہ ہو، ادھورا نہ ہو. اس لیے کہ ادھورا نمونہ نہیں ہوتا. اسی لیے سرکار نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جا رہا ہوں میری جگہ علی نمونہ، علی جا رہا ہے حسن نمونہ، حسین نمونہ. ہر دور میں نمونہ کس کے مقابل میں؟ ظالم کے مقابل میں. اب 58 مسلم کنٹری میں نمونہ کون ہے؟ بھگوڑے کون ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الیقین، الیقین هو التصدیق. تصدیق کے معنی یہ ہے کہ جو کہہ دیا اس کو من عن سامنے دیکھ لینا، یعنی علم تصور نہ رہے، تصدیق کے منازل کو طے کر لے. التصدیق هو الاقرار. تصدیق کیا ہے؟ اقرار کرو. اگر دیکھ لیا ہے تو بول، اگر دیکھ لیا ہے تو بول آواز دے رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ دیکھ لیا ہے. اب دیکھ لیا ہے، پتھر سینے پر ہے، کوڑے لگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہ دیکھ، وہ کہہ رہا ہے کہ احد. دیکھنے کے بعد انکار کیسے کروں؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد.
پاس رہیے. الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق، التصدیق هو الاقرار، الاقرار اقرار کر دیا لا الہ الا اللہ. اقرار کرنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ کہو الادا. کہہ دیا، زبان سے کہہ دیا تو پورے اعضاء پہ عمل کر کے بتاؤ. وہ جب کہہ رہا ہے کہہ دو. صبح کی 2 رکعت کو یہ نہ پوچھو کہ 2 کیوں ہے. تسلیم کی منزل میں ہے 2 کہہ دیا 2، 4 کہہ دیا 4، 3 کہہ دیا 3. طبیعت میں آ گئی ہے بات تو نماز پڑھ لوں نہیں ہے، اس نے کہہ دیا ہے تو پڑھ لوں ہے. مزاج بن گیا ہے اب مجھے 4-5 رکعت پڑھ لینا نا، 2 کہہ دیا 2. یا علی تم سو جاؤ، یا علی تم سو جاؤ. تمام عمر نہ سویا مگر شب ہجرت نہ جانے کیسے تجھے نیند آ گئی مولا. علی کہہ رہا الاسلام هو التسلیم. موڈ کا نام اسلام نہیں ہے، حکم پر سرنڈر ہونے کا نام اسلام ہے. توجہ کا طالب غور کریں آپ. الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الیقین، الیقین هو التصدیق، التصدیق هو الاقرار، اقرار هو الادا. آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ادا کیجئے پورے اعضاء سے. جو کہہ دیا وہ زبان کے ساتھ چلے، آنکھ بھی چلے، کان بھی چلے، پورا وجود اس میں ڈھل جائے. اب ہو گیا. اس کے بعد کیا؟ الادا هو العمل. ہائے ہائے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. آخر میں نتیجہ کیا ہے؟ اسلام. آخر میں مولا کہتے ہیں کہ عمل کو دیکھو، اسلام کو دیکھو. توجہ کا طالب ہوں. عمل کو دیکھو، اسلام کو دیکھو. اسلام یعنی عمل. اسلام کلہ عمل، یعنی اسلام یعنی عمل. عمل نہیں اسلام نہیں. اور ابھی اسلامک ریپبلک کا پاکستان نام رکھنے سے تھوڑی ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تربیت کیجئے اس کنٹری کی، تربیت کیجئے اسی طرح جس طرح سے بچے کی کرتے ہیں. اس لیے کہ اسلام کہہ دیا تو تسلیم اس کے سامنے ہو جائیے، کسی اور کے سامنے تسلیم نہ ہو جائیے. تب کا نام ہے اسلام. اس کو کہتے ہیں دین، دین اسلام. الاسلام کلہ عمل. اسلام کیا ہے؟ ٹوٹل عمل کا نام. یہاں دست پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں. محبت ہے. حبنا صعب مستعصب. معصوم نے فرمایا کہ ہماری محبت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. مشکل ہے، بہت مشکل ہے. مولا یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری محبت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. 1400 سال بعد پتا چلا کہ مشکل کتنی ہے محبت. توجہ کا طالب ہوں. سب مزے کر رہے ہیں، سب نے ہاتھ ملا دیا ہے، سبوں نے بندگی کا اظہار کر لیا ہے، مگر ایک کہہ رہا ہے کہ نہ، ہم نے اہل بیت سے ملایا ہے. اہل بیت کہہ رہے ہیں کسی کے سامنے نہ جھکو، جھکو تو اللہ کے سامنے. آپ نے کہا کسی کے سامنے نہ جھکو، اللہ کے سامنے جھکو. انہوں نے کہا اہل بیت نے کہا ہے. فرق اتنا ہی ہے، ایک نے وسیلے کے ساتھ کہا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آئیے میں آج ابتدائی منازل کو طے کرنا چاہتا ہوں. واٹ از دی بیسس آف اکنومی؟ بنیاد اقتصاد کیا ہے؟ مشکل مرحلہ ہے. پہلے تو کون طے کرے؟ اقتصاد کو طے کون کرے؟ بتائے کون کہ یہ صحیح ہے سسٹم؟ کون بتائے گا ہمیں؟ اگر کوئی بتائے گا تو ہر 10 سال بعد چینج آئیں گے. دیکھیں دنیا میں کانسٹیٹیوشن کتنے چینج ہو رہے ہیں جی. امریکہ میں اب تک 45 ٹائمز چینج ہو چکا ہے. فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے.
ہمارے ہاں تو ہر رات نہیں ہر دن نہیں آئے جی، جو جیسا آیا ویسے قانون بنایا. قرآن نے کہا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تمہاری نگاہ محدود ہے اس لیے تم قانون کو بدلتے رہتے ہو، جو بدلے وہ قانون ہی نہیں ہے، جو بار بار بدلے وہ قانون ہی نہیں ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آئے گی، تم کو بدلنا ہوگا، سنت نہیں بدلے گی. تم اپنے کردار کو بدلو، تم اپنے آپ کو ڈھالو، یہ بدلنے والا نہیں ہے. حالات اتنے خراب ہو چکے، خراب ہو جائیں کچھ ہو جائیں، لیکن اس کے پیچھے چلے جانے کا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم. برادران عزیز، سب سے پہلے مرحلے میں اقتصاد کا سب سے پیچیدہ مرحلہ، واٹ از دی کرائٹیریا، معیار اقتصاد کیا ہے؟ اور یہیں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہے. اسلام کہتا ہے کہ دین فطرت ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. سب جانتے ہیں نا بھائی اس جملے کو، تو سبھی واقف ہے. دین اسلام دین فطرت ہے. اب قانون بھی ایسے بنے جو فطرت سے ملے. نہیں بات ذرا سا آپ لوگوں کو برابر مجھے چھیٹے دینا پڑتا ہے جب تک کہیں جا کر کے سمجھتے ہیں. دیکھیے، مستقبل کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، فیوچر جو ہے پریڈکٹ نہیں کر سکتا. جو کر دے وہ فارچون ٹیلر ہے، جو یہ قسمت بتانے والا جھوٹا ہے. لیکن جو کہہ دے اور وہ ہو جائے وہ فارچون ٹیلر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی نگاہ توجہ کا طالب ہوں. دیکھیے کہتے ہیں ڈور ہول، کسی نے بیل دی گھر پر، دروازے کے سوراخ سے دیکھا آپ نے، چہرہ نظر آیا، ہاں یہ صاحب آئے ہیں، تو اب اتنا ہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے کون تھا بعد میں کون ہے کچھ پتا نہیں ہے. جو سامنے آئے گا اور ایک آیا گیا. اگر کوئی کاروان جا رہا ہے، کوئی ایسی چیز جا رہی ہے، مثلا شادی کا ایک جلوس جا رہا ہے، آپ نے سوراخ سے دیکھا، ایک آیا گیا، دوسرا آیا گیا، تیسرا آیا گیا، اب سوراخ ہی سے دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ چھت پہ چڑھ جائیے، شروع کہاں سے ہوا ہے، قدم کہاں پر ہوگا، وہ بھی جتنا بلند جائیں گے. اب سمجھ میں آیا؟ شب لیلۃ الحریر، مالک اشتر نے بھی کہا اللہ اکبر، علی نے بھی کہا اللہ اکبر. توجہ کا طالب ایک مرتبہ 999 مولا کائنات 1001 کم مولا نے گھوڑے کو دوڑایا. مالک تجدید بیعت کرو. تم نے یہ کہاں سے کہہ دیا کہ تم اور ہم ایک ہی کم؟ تمہارے سامنے جو آیا تم نے مار دیا. میں نے 70 نسلوں کو دیکھا. جو بلندی پر ہے وہ قیامت تک دیکھتا ہے. یہ اولیاء پروردگار ہیں. دین اسلام جب قانون بناتا ہے تو قیامت تک دیکھتا ہے. پرسنل انٹرسٹ، دلچسپی، جو اپنی مخصوص دلچسپی، اس کو انٹرٹین نہیں کرتا. اسی لیے پہلے دن خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی میں، بتحقیق میں، بے شک میں. حالانکہ بہت جگہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے، لیکن خلافت کے مسئلے میں انا نہیں ہے، انی. اللہ نے اتنی احتیاط برتی ہے کہ کہیں خلافت میں اب میرے ہم میں اپنا ہم نہ ملا جائے. کوئی نہیں بنا سکتا، ہم ہی بنائیں گے. انی قالوا اتجعل فیہا ما یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں کے منہ میں بھی پانی آ گیا.
کرسی ہی وجہ ایسی چیز ہے نا بھائی. فرشتے بھی پوچھے پروردگار ہمیں کیوں نہیں, ہم تسبیح بھی تقدیس بھی. آواز آئی شٹ اپ, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پروردگار یہ تو معلوم ہے, فرشتوں کو بھی معلوم ہے. یہ کیوں کہ مسئلہ خلافت کا ہے, اس میں بولنے کا حق نہیں ہے. جس کو میں بنا دوں, صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جس کو میں سب مل کر کے صلوات پڑھے محمد والے محمد. نظام بنانا ہے, اقتصاد کا نظام. معیار کیا ہو, کرائیٹیریا کیا ہو, کس کرائیٹیریا کو سامنے رکھا جائے, کون سا آئیڈل ہو, آئیڈیل کون سا ہو, ماڈل کون سا ہو, جس کے نمونے کو دیکھ کر, ریپلیکا کو دیکھ کر بنا سکے. تو کل کی مجلس کو ملائیے. کل میں نے کہا تھا, یہ عرض کیا تھا میں نے کل, کہ دین اسلام ایک کامیاب تجربے کا نام ہے, انکمپلیٹ تجربے کا نام دین نہیں ہے. تمام ادیان انکمپلیٹ ہیں, اس لیے کہ تجربہ ہوا ہی نہیں. جہاں ہوا فیل ہوئے. ایک چیز ہے تو دوسری چیز نہیں ہے. دین اسلام یہ کہہ کر کے آیا, الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین کامل ہے, اس میں کوئی نقص نہیں ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. ٹوٹل سسٹم ہے انسان کے, انسانیت کا, اور اس چیلنج کے ساتھ ہے کہ کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. بدل دے تو خود بدل جائے گا. ہاں توجہ کا طالب ہوں, مگر اس کو بدل نہیں سکتا. اسی لیے حتی سرکار کو بھی حکم ہے, قانون آپ بتائیے. ہاں عجیب و غریب بات ہے, قانون بتائیے, قانون بدلیے نہیں. جب سرکار کو حق نہیں ہے قانون بدلنے کا, ایرے غیرے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کل کی مجلس, والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ یہ زمین پوری انسانیت کے لیے ہے. میرا مجمع ساتھ رہے. میں رہتا کینیڈا میں, وہاں پر پاپولیشن 30 ملین ہے, 30 ملین ہے. زمین کتنی؟ اتنا گیہوں پکا سکتا ہے کہ دنیا کی دگنی آبادی کھا سکتی ہے. رزق اتنی زمین وسیع اور زرخیز. آبادی کتنی؟ 30 ملین. رشیا کے بعد سب سے زیادہ زمین کینیڈا کے پاس. آبادی چھوٹی. چائنا میں آبادی کتنی؟ 1 بلین پلس. رقبہ کتنا؟ ہندوستان کی آبادی 1 بلین پلس. رقبہ کتنا؟ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہیں پر, یہ بارڈرز جب تک ہوں گے اس وقت تک معاشرے انسانی کے اقتصادی پرابلم حل نہیں ہو سکتے. تو ایسے کی ضرورت ہے جو بارڈر کو کاٹے. توجہ کا طالب ہوں. تو اقتصاد کا اہم مرحلہ یہیں سے طے ہو رہا ہے. انسان, سارے انسان ایکول, سب برابر, کوئی چھوٹا بڑا نہیں. حتی متقی بھی تقسیم دنیا میں برابر ہے.
آئے ہے جملہ عجیب و غریب جملہ کہہ گیا. اقتصاد کا بڑا اہم پہلو ہے. اگر کوئی متقی ہونے کے بنا پر اپنا حصہ زیادہ نہیں لے سکتا. دیکھیے تاریخ اڑا کر کے مولا کائنات اپنی خلافت کو لیتے ہیں. لینے کے بعد پہلی شرط لگائی, میں اس شرط پہ لیتا ہوں حکومت کو, قرآن پر عمل کروں گا, سنت رسول پر عمل کروں گا. لے لیا, فائرنگ ہائرنگ شروع ہو گئی. اس کو نکالو, اس کو رکھو, اس کو نکالو, یہ گورنر کو نکالو, اس کو نکالو, اس کو نکالو, اس کو رکھو. مولا چند دن ذرا صبر کیجئے, ذرا اسٹیبل ہو جائے. مولا چند دن صبر کیجئے, ذرا سا پولیٹیکلی یہ اچھا ایشو نہیں ہے, ذرا سا حالات اچھے ہو جائیں, اس کے بعد نکالیے کیجئے. مولا نے کہنا اب میں آ گیا ہوں, باطل نہیں رہ سکتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اب نہیں ہو سکتا. دیکھیے اقتصاد کا بہت اہم پہلو, اور ہمارے سنی اسکالر جو گزشتہ سینچوری کے ون آف دا گریٹسٹ اسکالر, آئی ایڈمائر ہم, سید ابو الاعلیٰ مودودی, اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں تیسری خلافت کا تذکر, میں نہیں ہوں سنی اسکالر پاکستان کے, خلافت و ملوکیت کتاب, تیسری خلافت کے دوران آہستہ آہستہ خلافت ملوکیت کی طرف چلے گئی. جملہ ان کا, اس پر ان پہ بیچاروں پہ دھبے لگائے گئے. ارے بھائی تحقیق کرنے والے کو تحقیق کرنے دو. روک دیتے کیوں ہو؟ دین نے روکا نہیں ہے. سچائی کی تلاش میں کوئی نکلا ہے تو سچائی کی تلاش میں نکلے. تیسری خلافت میں آہستہ آہستہ خلافت ملوکیت کی طرف چلے گئی. لیکن جب علی نے لیا, تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب تقسیم مال کا مسئلہ آیا, مولا نے سب کو برابر تقسیم کیا. ایک صحابی آیا, اس زمانہ میں ہمیں زیادہ ملتا تھا. مولا نے آنکھ میں آنکھ ڈال کے لگایا, پوچھا سرکار کے زمانے میں ملتا کتنا تھا؟ توجہ کا طالب ہوں. آیا یہی تقسیم تھی؟ کسی کو زیادہ کسی کو کم, سر جھکا کے کرنا. میں نے اسی لیے خلافت لی ہے, یا قرآن زندہ ہو یا حدیث رسول زندہ ہو. اگر اس سے ہٹ کر ہو تو میں خلاف. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. مگر آج مسئلہ کیا ہے؟ آج ورلڈ کی پالیٹکس, گندی سیاست. کون صدر بن سکتا ہے؟ ایبیلٹی والا نہیں, جس میں صلاحیت علمی نہیں, صلاحیت مالی ہو. کتنا ہی بدھو کیوں نہ ہو. اب دیکھیے دنیا کا پاورفل کنٹری کا پریزیڈنٹ ایسے جملے کہہ جاتا ہے جو اس کی لینگویج کے مسٹیکس ہیں. توجہ کا طالب ہوں. دنیا اس کی زبان پر باقاعدہ ہر روز اس کے صبح سے شام کی تقاریر کو جہاں جہاں اس نے غلطیاں کی ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ. یہی فرق ہے. تم جب بناتے ہو جملے بیان نہیں کر سکتا, جب اللہ بناتا ہے, جب جملے کہتا ہے تو نہج بلاغہ بن جاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بنایا کس کو تم نے؟ آج کی دنیا کا سب سے بڑا پرابلم, سب سے زیادہ بجٹ جس میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے پریسیڈنٹس کی سیکیورٹی میں. میں نے کل مثال دی تھی, اور مثال محفل مرتضیٰ میں سن لیجئے تاکہ اچھی چیز ہے تو بہت بیان بھی کرنا چاہیے. کلنٹن کے زمانے میں کلنٹن کی ایک حجامت کا خرچہ بتایا تھا. وہ گیا حجامت ایشو کی مخصوص اس کی شاپ تھی, اس کو پسند تھا کہ وہیں جائے. جب جا کر کے واپس آیا $180,000 کا بل.
اس لیے کہ جب تک گیا تو ہیلی کاپٹر حفاظت کے لیے اڑتا رہا، اتنے حفاظت کے لیے لوگ رہے، سیکیورٹی کا مسئلہ رہا، صرف حجامہ کس کے باپ کا پیسہ ہے؟ کون ہے؟ خلافت الہیہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جنگ صفین کے بعد مولا جا رہے ہیں، عاصم چاہنے والا کہتا ہے کہ مولا میں تاجر ہوں، میرا بھائی تاجر ہے، بہت پیسہ خدا نے دے دیا ہے، مال بہت ہے، مگر کھاتا سوکھی روٹی ہے، کہتا میں علی جیسی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ مولا سمجھائیے اس کو، کہیے تھوڑا ہوتا تو۔ مولا نے بلایا اس کو، کیا بات ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت، اچھی زندگی کیوں نہیں بسر کرتے؟ کہا مولا آپ کا قیاس مت کر۔ ہاں توجہ کا طالب، میرا قیاس مت کر۔ اولیاء پروردگار کو خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ لویسٹ آف دی لو، طبقے کے سب سے نچلے طبقے کی زندگی گزارے۔ اب سمجھو کہ کون ہے الہی خلافت کا لینے والا۔ اب 1400 سال بعد ایک بڑا پلین، $50 ملین کا پلین بننے کی خواہش ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے لیے۔ احمدی نژاد کہتا ہے مجھے پلین نہیں چاہیے، اس پیسے کو غریبوں کی شادی کے لگا دو، یہ گھر اہل بیت کا گھر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو آپ لوگ اٹھیے یہاں سے، تو نیچر سے ملتا ہوا ہونا چاہیے اکنامک سسٹم۔ نیچر کیا ہے؟ سب کو حق ہے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، زیادہ پیسہ ملے گا، متقی ہے تو جنت میں ملے گا، 2-4 حوریں زیادہ مل جائیں گی، مگر دنیا میں کوشش مت کرو۔ متقی ہو تو تمہاری بلندی کے لیے، تقوی کا نام لے کے دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں توجہ کا طالب، متقی کا یہ صاحب بہت متقی ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا، غور کیجئے اچھی طرح سے، اسلام نے معیارات کو مقرر کیا۔ مولا کے خلافت کے زمانے میں کوفہ میں مولا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کوفہ میں کچھ گروپ ہیں، نماز سجدہ رکوع سجدہ، نماز رکعہ۔ مولا نے کہا یہ کون ہے؟ کہ رجال الحق، یہاں کل حق کے مقابل میں کہتے ہیں رجال الحق ہیں، رجال مردان حق ہیں، یہ مردان حق۔ مولانا کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میرا مجمع سنے، میرے نوجوان سنے، کبھی یہ نہ کہیں کیا کام کرتے ہو؟ بھائی دبئی میں ہیں۔ ارے یار تم کیا کام کرتے ہو؟ کیا کام کرتے ہو بھائی؟ کہا بھائی امریکہ میں ہے۔ کیا کام کرتے ہو؟ بہن وہاں پر ہیں۔ کہ تم کیا کرتے ہو؟ سنیے علی نے کیا کہا، رجال الحق، یہ میرے مولا یہ زیادہ، یہ پورے مردان حق ہیں یہ۔ مولا نے کہا کیا مانے؟ کہ صبح سے شام تک نماز پڑھتے ہیں، حق کی بات، تسبیح رکوع سجدہ۔ مولا نے کہا ان کی روٹی، ان کا کھانا پینا؟ کہا مولا ہمیں یہ شرف ہے، ہم لا کے کھلاتے ہیں۔ مولا نے کہا کوفے کے کتے بہتر ہیں، کم از کم تلاش کو نکلتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھا آئیے علماء کرام ماشاءاللہ سبھی لوگ مومنین صاحبان فکر پاکستان کراچی میں مجلسیں جہاں پر علمی مفہوم کو آہستہ سے سمجھ لیتے ہیں اور آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، سنیے بہت اچھی طرح سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ پناہ مانگتا ہوں، کس سے؟ یعنی میں پناہ میں جاتا ہوں، کس کی پناہ میں؟ اللہ کے۔
کس سے بھاگ کر کے؟ شیطان سے بھاگ کر۔ دعا اٹھائیے، نماز عصر کی دعا، اللہم انی اعوذ بک بنفس لا تشبع، اعوذ بک من نفس لا تشبع، پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں، تیرے پاس آنا چاہتا ہوں اس نفس سے جو سیر ہی نہیں ہوتا۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ کل اس کو اور ایلابریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہاں پر سمجھیے کہ شیطان دو کیمپس ہیں، ایک شیطان اللہ کا کیمپ، ایک شیطان کا۔ حقیقت میں شیطان کا کیمپ ہی نہیں ہے، ایک ہی ہے کیمپ، ایک ہی ٹینٹ، ایک ہی ہے ولایت جس کو کہتے ہیں۔ اب یہ ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ ولایت کبھی رسول کے ہاتھ میں ہے، کبھی علی کے ہاتھ میں ہے، یہ ولایت ایک ہی ہے۔ اعوذ باللہ، بھاگنا چاہتا ہوں، کس سے بھاگنا چاہتا ہوں؟ شیطان سے۔ شیطان کے ساتھ اور کس سے بھاگنا چاہیے؟ ایسے نفس کے جو سیر نہیں ہوتا۔ کتنا کھائے گا بھائی؟ ملک کا پورا کھا لیا پھر بھی سیر نہیں ہوا۔ شیطان سے بھاگنا ہے۔ اب آئیے اور ایک، اعوذ باللہ من الکسل، پروردگارہ میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ جس طرح سے شیطان سے پناہ مانگنا ہے، سستی سے پناہ مانگنا ہے۔ سستی نہیں چلے گی، اس لیے کہ اگر جوان ہے تو صبح اٹھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ تین چیزوں سے سیکھو۔ میں نے پہلے سنا، سنیے مزیدار ہے، اس کے بعد میں مربوط کر دوں گا۔ کوے سے تین چیزیں سیکھو، یہ لیجئے، کوے سے سیکھو۔ انسان جب نبیوں سے نہیں سیکھتا، فبعث اللہ، قرآن کہتا ہے فبعث اللہ، کیا کیا؟ ایک کوے کو مبعوث کیا خدا نے۔ سنتے ہیں نا آپ لوگ؟ کچھ سے اشارہ کافی ہے۔ پانچویں امام کا قول ہے، کتاب تہذیب الاسلام، اس میں ایک چاپٹر ہے کتوں سے، جانوروں سے کیا کیا سیکھنا چاہیے۔ کوے سے تین چیزیں سیکھو۔ پہلی چیز، پرند میں سب سے پہلے اٹھنے والا گو کالا ہے۔ پہلے اٹھتا، سب سے پہلے اٹھنے والا، کائیں کائیں کی آواز تسبیح کی آواز ہے، اٹھ جاؤ۔ کوا کہہ رہا ہے سو رہے ہو کراچی والوں، اٹھ جاؤ، سو رہو، اٹھو، بیدار ہو جاؤ۔ دوسرا، کوے سے دوسری چیز سیکھو، وہ دشمن کو کمزور نہیں سمجھتا۔ ادھر جھکے وہ بھاگ گیا، نو چانسز۔ ارے بھائی وہ اپنے کام سے آپ جھکے ہیں، مگر اس نے کہا رسک ہی کیوں لو بھائی؟ ہو سکتا ہے کہ کوا جو ہے دشمن کو کمزور نہیں سمجھتا۔ تیسرے ذرا سا ایلابریٹ نہیں کر سکتا میں، حجاب لا دوں گا بہت اچھا رہے گا۔ وہ اپنی پرائیویٹ زندگی کو اوپن نہیں کرتا۔ ارے مغرب دنیا والوں کم از کم کوا سو تو سیکھو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب ان کی کاپی کرنے جا رہے ہیں مسلم کنٹری میں۔ اب اگر نوجوان ایسی گندگی میں پھنس جائیں، ہے میرے نوجوانوں، نہیں نہ کرے اس طرح سے، نہ۔ یہ پہلو ہے اقتصاد کا، صبح اٹھنا۔ حدیث میں ہے کہ جو صبح اٹھتا ہے اس کا گھر رزق سے خالی نہیں ہوتا۔ برادران عزیز، یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ان مجالس کے ذریعے سے، تذکرہ حسین کے ذریعے سے اسلام کے ان نقوش کو جو دب گئے ہیں ابھار دیتے ہیں۔ ادھر محرم کا چاند نظر آتا ہے،
ادھر مومن بے چین ہو جاتا ہے، گویا اس کا طبیعت اب کھانے پینے سونے کی نہیں ہے۔ مجلس کہاں ہو رہی ہے؟ حسن بہنیں مائیں ہماری بچوں کا بھی پرواہ نہیں کرتی، جہاں بھی مجلس ہائے حسین۔ اب دیکھیں سنیے، فطرت، دین فطرت، ہولوکاسٹ کا اتنا رونا روتے ہیں، کم از کم بلائیے پورے یہودیوں سے کہیے کہ مجمع کو بلاؤ اور رلاؤ۔ ناگاساکی ہیروشیما میں ہزاروں لاکھوں مرے، وہاں بلائیے مجمع کو، پورے جاپانیز بلائیے رلائیے۔ نہیں، رو نہیں سکتے، مگر یہ حسین کے نام پر 1400 سال بعد بھی سب بلک جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ان للحسین فی قلوب المؤمن حرارہ، مومن کے دل میں حسین کے نام پر ایک حرارت ہے، ایک گرمی ہے، ایک گرمی۔ ادھر حسین کا نام آیا کہاں سے؟ آدم، اللہ اکبر، استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ۔ 40 سال جبرائیل آئے، کیا کر رہے ہو آدم؟ کہ توبہ کر رہا ہوں، میں نے غلطی کی، میں نے کہا انی کنت من الظالمین۔ تم زندگی بھر کرتے رہو، تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیا مانے؟ کہ اس طرح سے توبہ کرو، الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین۔ آدم رونے لگے۔ یہ کس کا نام لے لیا؟ یہ کس کا نام لے لیا؟ جس کے نام کے ساتھ ہی میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ جبرائیل تم نے محمد کا نام لیا، آنسو نہیں نکلے، علی کا نام لیا نہیں نکلے، فاطمہ کا نام لیا نہیں نکلے، حسن کا نام لیا نہیں نکلے، لیکن جیسے ہی تم نے کہا حسین، مرتبہ اگر حسین سنے اور نہ روئیں تو پوچھے کیا ہو گیا مجھ میں؟ ایسی وہ کون سی غذا کھا لی ہے کہ رونا نہیں آ رہا؟ حسین، حضرت ابراہیم گھوڑے پہ سوار فلسطین سے جا رہے ہیں مکے کی طرف، گزر ہوا کربلا پر، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گرے، دل ہول کھایا، مالک یہ کون سی جگہ ہے؟ اتنا سفر کیا، کہیں اتنی پریشانی نہیں ہوئی۔ جبرائیل آئے، کہا ابراہیم اس کا نام کربلا ہے۔ ابراہیم اس جگہ کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ یہاں پر نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ ابراہیم روتے ہیں اور امام حسین کے قاتلوں پر لعنت پڑھتے ہیں۔ حضرت نوح کی کشتی چلی، جب کربلا پہ پہنچی، جب منجدھار میں آئی، نوح نے پکارا مالک یہ کون سی جگہ ہے؟ دل ہول کھا رہا ہے۔ جبرائیل نے کہا نوح یہ کربلا۔ موسیٰ بھی اسی طرح سے، عیسیٰ بھی اسی طرح سے، جنگ صفین سے میرا مولا واپس آ رہا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں مولا کے ساتھ تھا، جیسے ہی کربلا پہ پہنچے مولا روئے، اتنا روئے کہ داڑھی سے قطرات ٹپکنے لگے۔ میں نے پوچھا مولا کیا بات ہے اتنا گریا؟ عبداللہ جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم بھی دیکھ لیے ہوتے تم بھی میرے ساتھ اسی طرح سے روتے جس طرح سے میں رو رہا ہوں۔ عبداللہ میں دیکھ رہا ہوں حسین
یہاں پڑا ہوا ہے، درندے اس میں جھپٹ پڑے۔ آج دوسری محرم ہو گئی نا بھائی، آج حسین کا گھوڑا بھی رکا، دوسرا گھوڑا، تیسرا گھوڑا، چوتھا گھوڑا، بدلے 6 گھوڑے۔ امام حسین نے بتایا دیکھو وہم کی دنیا میں نہ جانا، کوشش کرتے رہنا۔ کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ عباس پوچھو کون سی جگہ ہے، کیا ہے، معلوم کرو۔ روکو قافلے کو۔ زینب آئی، بھیا چلو یہاں سے جلدی چلو۔ ماں جائے یا رکے نہیں، جلدی چلو۔ امام حسین نے کہا بہن کیا بات ہے؟ کہ جب سے یہاں آئی ہوں میرا دل گھبرا رہا ہے، کربلا کی خاک میرے سر پر۔ صبر کی تلقین، نہیں ابھی نہیں۔ آیا ایک مرتبہ حضرت عباس لائے، قریے والے جمع ہوئے، امام نے تعارف کروایا۔ سلام کے بعد میں محمد مصطفیٰ کا نواسا، علی مرتضیٰ کا لاڈلا، فاطمہ کا لخت جگر یہاں آیا ہوں، بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا غازریہ، ہل لہا اسم آخر، کیا اس کا دوسرا بھی نام ہے؟ کہا مولا اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں۔ مولا پوچھتے جا رہے ہیں، نام دوسرا بتاتے چلے جاتے ہیں۔ کہا ہل لہا اسم آخر، کہا مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ ہل لہا اسم آخر، ایک بوڑھا کمر کو سیدھے کیا، کہا ہمارے بزرگوں سے اس کا نام کرب و بلا بھی، اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ عباس انا للہ۔ معلوم کرو کس کی زمین ہے، صاحبان ملکیت کس کی ہے؟ معلوم ہوا کیا بیچو گے اس زمین کو؟ کہ مولا آپ کی لے لیجیے۔ نہ خرید و فروخت کا مسئلہ ہے۔ پیپرز تیار ہوئے، خرید لی گئی زمین، مولا نے ہیبہ کیا، اب تمہارے حوالے، صرف ایک شرط پر، جب ہمارا کوئی ظاہر یہاں ہے 3 دن کھانا کھلانا، 3 دن پانی پلانا۔ مولا 3 دن کی شرط کیوں ہے؟ کہاں یہاں 3 دن کے بھوکے؟ ہو گئی مجلس، بس 2 جملے۔ ایک خواہش اگر ہو سکے تو ہماری قبروں کو یہاں بنا دینا۔ حکم دیا اگر ہو سکے عورتیں مومنات بھی آ جائیں، کوئی بات ہو جائے۔ عورتیں آئیں پردے میں، مولا نے سلام کیا، تعارف کروایا میں فاطمہ کا بیٹا۔ اگر تمہارے شوہر یہاں ہماری قبریں نہ بنا سکے، تم لوگوں سے تو ہماری قبریں نہیں بنائی جائیں گی، یہ گڑھا کھود دینا، اس میں ڈال دینا۔
بچے مولا کے گود میں آ رہے تھے، سینے سے لگاتے تھے، کلمہ پڑھتے ہوگا مولا؟ ہاں. کس کا؟ کہا محمد مصطفیٰ کا، میں اس کا نوازا ہوں. بچوں اگر تمہارے ماں باپ قبریں نہ بنا سکے، ہمیں دفن نہ کر سکے، تم سے تو قبریں نہیں بنائی جائیں گی. ایک ایک مشت خاک ہماری میتوں میں